بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو، غم دینے والا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، ہر طرح کی بری عادت جڑ سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، صرف ایک نبوی سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فرشتوں کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہو تو یہ تسبیحات نماز فجر کے بعد پڑھا کرو انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کی نافرمان اولاد کو راہ صراط پر لانے کی کنجی ہے۔ سب سے پہلے اولاد کو نبھانے والے ذرائع، اولاد کو خوش کرنے والے اسباب اور وسائل، اور خاص طور پر اولاد کا خیال رکھے۔ غم دینے والا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، ہر طرح کی بری عادت جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وظیفہ نوٹ فرما لے، کلام الہی کا افضل ہونا، دل کو سکون دینا، برکت لانا، ایمان کی لذت دینا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، مشکلات سے بچانا، جنت کی شفاعت کا سبب بننا، گمراہی سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو شخص قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین اور افضل شخص ہے، جس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کی زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کر کے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ آئے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، غم دینے والا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، ہر طرح کی بری عادت جڑ سے ختم ہوگی۔ تہجد کے وقت اور مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اولاد کی طاعت اور فرمانبرداری کی دعا کرے۔ اسی طرح اگر اولاد شدید نقصان کا باعث بھی بن رہا ہے، ہر نماز کے بعد یہ قرآنی کلمات، یہ قرآنی آیت وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ پڑھتے وقت ذریتی کی لفظ پر اپنی اولاد کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اہلیہ اور اپنے تعلق میں بہتری کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک دے۔ محترم ناظرین، اعمال قرآنی میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ خاصیت، جس کی اولاد نافرمان ہو اس ایک آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالی صالح اولاد ہو جائے گی۔ پڑھنے کے وقت ذریتی کی لفظ پر اپنے اولاد کا خیال کرے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مان رہا، آپ کے لیے درد سرد بن رہا ہے، گھریلو کاموں میں بوجھ بن رہا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں لا رہا ہے، اگر آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان، چین، راحت یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کے اولاد کے لیے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی قیمتی ہے، تو وظیفہ کی اجازت کے لیے ابھی ویڈیو کو ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجیے۔ وظیفہ کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے، تب وظیفہ کی اجازت حاصل ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے اولاد پریشانیوں کا باعث بن رہا ہے، اولاد نافرمان ہے، ہر قسم کی غم دینے والی راہ اختیار کر چکا ہے، اگر آپ کی زندگی مشکلات، تکالیف، آفتیں اور مصیبتوں کی آندیاں اور آفتیں اور پریشانیاں آ رہا ہے، تو اسی طرح کے اولاد سے بچنے کے لیے، ان کو راہ صراط پر لانے کے لیے، ان کو فرمانبردار بنانے کے لیے ایک عمل ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس ایک عمل کی برکت سے اللہ رب الجلال آپ کی غم دینے والی بچی اور بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اسی طرح آپ کی گھریلو زندگی سکون و اطمینان کی ہوگی۔
ہر قسم کی حاجات آفت و مصیبت اور پریشانیاں زندگی سے نمٹنے کی طرف جاتی رہے گی، لہٰذا اعمال اور وظیفہ کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وظیفہ کی طریقہ کار کو نوٹ فرما لیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے اولاد نافرمان ہے اور اپنے اولاد کو راہ صراط پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ اور وظیفہ عمل کرنے سے پہلے آزمانا ضروری ہے۔ طریقہ کار ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے نبھانا ہوگا۔ اس کے بعد روزانہ اپنے بچوں کو 10 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کے وقت دینا پڑے گا تاکہ وہ بچہ آپ سے زندگی گزارنے کے اسباب، طریقے اور ہنر سے سیکھ لے۔ اگر وہ آپ کی باتوں کو نہیں سن رہا تو اس کو دولت کے ذریعے سے، ذمہ داریوں کے ذریعے سے نبھانا ہوگا، کہ ان کی بزرگوں کا بتایا ہوا منقول ہے کہ جو بچہ نافرمان ہو، راہ صراط سے دوسرے راہ اختیار کر چکا ہو، تو ان کے لیے عمل انتہائی ضروری ہے کہ ان بچوں پر ذمہ داری ڈالے، ان پر گھروں کے کام کی ذمہ داری کے طور پر کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ اگر ان ذمہ داریوں میں کامیاب ہوتا ہے، گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مختصر سی وقت میں وہ بچہ آپ کے لیے ایک کامیاب شخص بن کر اترے گی۔ لہٰذا یہ طریقہ کار آپ لوگوں نے ضرور آزمانا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل، مختصر سی تسبیح آپ لوگوں نے ضرور اولاد کے لیے صبح و شام پڑھ کر اپنے اولاد پر پونگنے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اولاد راہ صراط پر آ کر آپ لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ محترم ناظرین، صبح و شام نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد یہ کلمات 1400 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کے نافرمان اولاد کو راہ صراط پر لانے کی کنجی ہے۔ سب سے پہلے اولاد کو نبھانے والے ذرائع، اولاد کو خوش کرنے والے اسباب اور وسائل، اور خاص طور پر اولاد کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اولاد فرمان بردار ہو جائے گی۔ اہل اور اپنے تعلق میں بہتری کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک دے۔ محترم ناظرین، یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ پڑھ کر اپنے اولاد کے لیے دعا مانگ لے۔ اسی طرح نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی یہ عمل اپنے اولاد کے لیے کر لے، پھر دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ آپ کے اولاد راہ راست پر آ کر آپ لوگ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ لہٰذا یہ عمل نماز فجر پڑھنے کے بعد اور نماز عشاء کے بعد ضرور کیجیے۔ غم دینے والے بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ ہر طرح کی بری عادتوں سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ ہر طرح کی بری عادتیں جڑ سے ختم ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پیدا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔